ذرا سوچئے، اگر آپ کو یہ پیغام دیا جائے کہ آپ کی ہر دعا قبول ہونے والی ہے تو آپ سب سے پہلے کیا مانگیں گے؟ دل کی گہرائیوں سے مانگی گئی ہر دعا جب عرش تک پہنچتی ہے تو آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس راز کو بے پردہ کریں گے جو آپ کی زندگی بدل کر رکھ دے گا۔ کیا آپ تیار ہیں وہ نشانیاں جاننے کے لیے جو اس بات کا ثبوت ہیں کہ اللہ آپ کی ہر صدا سن رہا ہے؟ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ آج آپ کا دل روح تک مہک اٹھے گا۔ السلام علیکم۔ تم بہت اداس ہو، بہت پریشان ہو، زندگی سے نفرت ہونے لگی ہے، تمہیں یوں لگتا ہے تمہارے پاس جینے کی کوئی وجہ نہیں بچی، اور تم نا امیدی کی اس دہلیز پر کھڑے ہو جہاں تمہیں کوئی روشنی کی کرن نظر نہیں آ رہی۔ تو اداس مت ہو، مت توڑو خود کو، اپنا سر اٹھاؤ، دیکھو اس آسمان کو جس کے سائے میں تم کھڑے ہو، پھر جو جھکاؤ اپنے سر کو، دیکھو اس زمین کو جس میں پاؤں جمائے تم کھڑے ہو۔ پھر سوچو اپنی ذات کو، کیا تمہیں نا امیدی کے لیے بنایا گیا ہے؟ تم کیوں نہیں اس سے بات کرتے جس نے تمہیں بنایا؟ تم کیوں نہیں اسے اپنا حال بیان کرتے جو تمہاری حالت بہتر کر دے گا؟ تم کیوں پریشان ہوتے ہو جبکہ یہ جہان اسی کا ہے؟ تو ایک بار اس کے ہو کر تو دیکھو، دیکھنا وہ تمہیں کیسے تھام لے گا۔ پھر چاہے یہ دنیا لاکھ کوشش کرے، تمہیں ذرا برابر تکلیف نہیں پہنچا پائے گی۔ تم اس خدا سے رابطہ تو کرو، تم اس سے واسطہ تو رکھو۔ سورۃ السجدہ میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں پیدا کر دیا، تو پھر تمہیں کیوں لگتا ہے وہ تمہارا کام نہیں کر سکتا؟ یہ تو تم ایسا کیوں سوچتے ہو کہ جو مانگا ہے وہ تمہیں وہ چیز دے نہیں سکتا؟ اس کے خزانوں میں کبھی کمی نہیں ہوتی، وہ آسمان سے لے کر زمین تک ہر کام کی تدبیر کرتا ہے۔ تمہارے نزدیک جو 1000 برس کا کام ہے، اللہ کے لیے وہ ایک لفظ کن کی بات ہے۔ کائنات جو بھی کہے اپنا یقین پختہ رکھو، کیونکہ یقین والوں کے لیے وہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اگر اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے تو تمہیں اور کس کی مدد کی ضرورت ہے؟ اگر اللہ تمہیں تھام لے تو کسی کی اتنی جرت کہ تمہیں گرا سکے؟ اگر اللہ اس کی فریاد سن لے تو کس میں اتنی ہمت ہے کہ وہ انکار کرے؟ اور اگر اللہ یہ سفارش نہ سنے تو ان لوگوں میں سے کون یہ طاقت رکھتا ہے کہ اس سے اپنی سفارش منوا لے؟ جب تک اللہ تمہارے ساتھ ہے تب تک نہ کوئی تمہارا کام بگاڑ سکتا ہے اور نہ تمہیں ہرا سکتا ہے۔ کہ وہ کسی چیز پر ارادہ باندھ لیتا ہے تو کائنات کی کوئی چیز اسے روک نہیں سکتی۔ کیا اللہ تمہیں یہاں تک اسی لیے لایا ہے تاکہ تم مایوس ہو کر ہمت ہار جاؤ؟ تمہیں کیا لگتا ہے تم آج جہاں ہو وہاں پہ بے وجہ ہو؟ تم خود یہاں تک نہیں پہنچے بلکہ تمہیں یہاں تک لایا گیا ہے۔ تم نے بے شمار تکلیفیں آج اس مقام تک پہنچنے کے لیے ہی برداشت کی ہیں۔ اتنا سفر طے کر لینے کے بعد آج جب منزل تمہارے سامنے کھڑی ہے تم کیوں ہار گئے؟ اتنے کٹھن سفر کے بعد اب جب صلہ ملنے کا وقت ہے تو کیوں راستے میں ہی ٹھہر گئے؟ اٹھو، اب تو سفر ختم ہونے کو ہے، اب تو منزل کے نہیں بلکہ منزلیں تمہارے منتظر ہیں۔ اب تمہیں معجزوں کا نہیں بلکہ معجزوں کو تمہارا انتظار ہے۔ اب کون تمہاری ایک آخری دعا کا ارادہ باندھے ہوئے ہے کہ یہاں تم مانگو اور وہاں تمہیں منہ سے نکلی پہلی فریاد پر نواز دیا جائے۔ اب صبر کے زمانے گزر گئے، اب صلے کا وقت ہے۔ اب بات سسکنے کی نہیں، اب قبولیت کا وقت ہے۔ اب آنسوؤں کے مسکراہٹوں میں بدلنے کا وقت ہے، کسی اور کا نہیں، اب یہ تمہارا وقت ہے۔ ہزاروں مایوس لوگوں میں سے اگر اس نے تمہیں دعا کی توفیق دی ہے تو پھر وہ کیسے تمہاری دعا رد کر سکتا ہے؟
جس نے دعا کا حکم دیا ہے اس نے قبولیت کا وعدہ بھی کر رکھا ہے۔ تو پھر اس دل کو منا لو یقین سے اور اس کو اپنی رضا میں راضی کر لو۔ اگر اس میں راضی نہ ہونا ہوتا تو وہ تمہیں کبھی منانے کا اشارہ نہ دیتا۔ وہ یقیناً تمہیں وہ سب دینے والا ہے جس کے لیے تم راتوں کو اٹھ اٹھ کر رویا کرتے تھے۔ بس ایک دعا ہی بدلنے کے لیے کافی ہوتی ہے، خاص طور پر جب بدلنا دل کو ممکن نہیں لگتا۔ یقین رکھیں کہ آپ کی دعا کا جواب ضرور آئے گا اور آپ کی خواہش ضرور پوری ہوگی۔ آپ نے ایک بادشاہ سے مانگا ہے، وہ جس کے لیے کچھ ناممکن نہیں۔ آپ کی خواہش کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، آپ کا مسئلہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو، اس رب کے لیے صرف کن کی بات ہے۔ ایک دن ایسا بھی آئے گا جو وہ تمہیں سب کچھ عطا کر دے گا جس کی دعائیں تم سالوں سے مانگ رہے ہو۔ اگر اتنا صبر کر لیا ہے تو تھوڑا اور کر لو۔ اگر کتنی دعائیں مانگ لی ہیں تو تھوڑی اور مانگ لو۔ کیا پتہ یہ قبولیت کا لمحہ اب بہت قریب ہو، یا کیا پتہ یہی وقت ہو جب اللہ کو خود فرمانا ہو جس نے اپنے دعا مانگنے کی توفیق دی ہے، وہ رب قبولیت کے مسائل بھی جلد پیدا کرے گا۔ تمہاری آنکھوں سے گرتے ہوئے آنسو اور ہماری شدت سے مانگی جانے والی دعائیں اللہ تو اس سے بڑھ کر بہترین شے عطا فرماتا ہے، یا اسی شے کو انتہائی خوبصورت طریقے سے واپس لوٹا دیتا ہے، جیسے انتہائی خوبصورت انداز میں لوٹایا تھا اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس۔ اور کیا پتہ ہے ساری بات دعا، صبر اور توکل کی ہی ہو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اللہ سے امید لگائی اور اللہ نے ان کے لیے معجزہ کر ڈالا۔ تم بھی اس رب سے امید لگا کر تو دیکھو، تمہیں بہترین سے نوازے گا، یا تو بہتر کو بہترین بنا کر بہت خوبصورت انداز میں تمہارے قریب واپس لے آئے گا۔ دوستو، اگر آج کی یہ باتیں آپ کے دل کو چھو گئی ہوں تو یاد رکھیے، دعا صرف الفاظ نہیں بلکہ دل کی پکار ہے جو سیدھا عرش تک جاتی ہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھیے، صبر کی رسی کو تھامے رہیے، کیونکہ جو آپ مانگ رہے ہیں وہ یا تو آپ کو مل چکا ہے یا راستے میں ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ایسی مزید روحانی اور حوصلہ افزا باتیں آپ تک پہنچتی رہیں۔ کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کی کون سی دعا اللہ نے قبول کی ہے تاکہ دوسروں کا ایمان بھی تازہ ہو جائے۔ اللہ آپ کی ہر دعا کو اپنی رحمت سے جلد قبول فرمائے، آمین۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی روشنی اور نئی امید کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔